سارے مثبت بات کریں، کوئی منفی بات نہیں. ہار گئے ہیں، ہاں ہار گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سیکھیں گے اس سے. آگے جو آئے گی کرکٹ، اس میں ہم یہ چیزیں نہیں دہرائیں گے. کپتان بابر اعظم نے شکست کے بعد ڈریسنگ روم میں ٹیم کی ہمت بندھائی. کوچ میتھیو ہیڈن اور ہیڈ کوچ سکلین مشتاق نے بھی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا. کوچ میتھیو ہیڈن بولے، مجھے آپ سب پر فخر ہے، یہ ایک بہترین مہینہ رہا. سکلین مشتاق بولے، ون اینڈ لوز نہیں، ون اینڈ لرن. جانتا ہوں بابر اعظم اور ٹیم اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا انہوں نے بھی کرکٹ کے میدانوں میں ایسے کئی مایوسی والے مواقع دیکھے، آپ سب نے بہترین کرکٹ کھیلی. وزیر اعظم عمران خان کی فائنل میں پہنچنے پر آسٹریلوی ٹیم کو مبارکباد. اور وزیر اعظم کابینہ میں اپنے دائیں بائیں بیٹھے مافیا کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت. مزید کہا، وزیر اعظم کو اپنے خلاف جہاد کیوں یاد نہیں آتا. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط. اپوزیشن لیڈر سے انتخابی اصلاحات بل سمیت دیگر اہم قوانین پر اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط میں انتخابی اصلاحات اور بل سمیت دیگر اہم قوانین پر اتفاق رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل. اسد قیصر کی حکومت اور اپوزیشن کو بات چیت کے لیے مکمل سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا گیا. اس خط میں کہا کہ سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر الیکشن ترمیمی بل کے معاملے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا. ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن اس ویک کا آخری پروگرام ہے. اٹ مینس فلیگ کا ڈے ہے آج، اور فلیگز کے اندر آج ہم نے آپ کو ایک تقریب کے اندر لے کے جانا ہے. آذربائیجان ہمارا بردر اسلامی ملک اور ارمینیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا 1 سال مکمل ہوا، اور اسی سلسلے میں ایمبیسی نے ایک تقریب کا انعقاد کیا. ثنا مائیوں وہاں پہ گئی، فلیگز آپ کے لیے ہم لے کر آئے، دیکھتے ہیں. Azerbaijan always said and also stated that we want Kashmir issue to be resolved according per United Nations Security Council resolutions. We are, of course, thankful to the Pakistan political and military leadership for this brotherly gesture. السلام علیکم، دس از ثنا ہمایوں. فلیکس کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج میں موجود ہوں آذربائیجان ایمبیسی میں، جہاں پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے خاص طور پر میڈیا کے لیے. حال ہی میں آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف جو 44 دن کی جنگ جیتی ہے، اس کے حوالے سے آج میڈیا کو کچھ خاص حقائق بتائے جانے والے ہیں. تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا میرے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں آذربائیجانی ایمبیسڈر خزر فرہادوف کے ساتھ، جو کہ آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی 1 ایئر اینیورسری آف پیٹریوٹک وار. یور ایکسلنسی جناب سفیر، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی. جنگ کو جیتے ہوئے 1 سال ہو گیا اور آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ہم آذربائیجان قوم کی طرف سے کی جانے والی کاوشوں کو سراہتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ 44 دنوں تک جاری رہنے والی جنگ کی کہانی کیا ہے. 44 days of this patriotic war. First of all, I would like to thank your channel. It's the second time you are visiting our events. سب سے پہلے میں ایکسپریس نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ایونٹس کور کرتے ہیں. Just position regarding patriotic war. میں آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جنگ پر آپ لوگوں کی طرف سے کی جانے والی رپورٹنگ کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا. آرمینیا کے ساتھ تنازع ہم نے جنگ اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے حل کیا ہے. جب یہ تنازع شروع ہوا تو ہم نے 30 سال تک یہ معاملہ امن اور سیاسی طریقوں سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی. We wanted to solve this issue
all these 30 years peacefully, political way. लेकिन आर्मीनिया की जिद और हठधर्मी की वजह से ये मामला इस तरह हल होता नजर नहीं आ रहा था। फिर जब आर्मीनिया की अफवाज ने जारहियत की तो हमने भरपूर जवाब दिया और अपने इलाके आज़ाद करवा लिए। ये जंग 44 दिन जारी रही। हमारी सियासी क़यादत की तरफ से बहुत कोशिशें की गई। The next provocation, we counter-attacked and liberate our territories. मैं यहाँ अज़रबैजान की आवाम की कुर्बानियों का जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा। आर्मीनिया की तरफ से सिविल लोगों को निशाना बनाया जाता था। हमारे लोगों ने बहुत मुश्किलात झेली हैं। हमारे लोग मिसाइलों और गोलियों की तरतराहट से नहीं डरे। And the determined position of my people, because even during this war, Armenia targeted this civil. हमारे लोग बस अपने इलाकों को आज़ाद करवाना चाहते थे। हमारे लोगों ने किसी चीज़ की फिक्र नहीं की। जंग में अपना भारी नुकसान देखकर आर्मीनिया फौरन मुज़ाकरात की तरफ आ गया। Ballistic missiles such as Scud, Iskander-M, but people demanded to go forward to liberate all our territories. अज़रबैजान की फौज ने बाकी इलाके बगैर लड़े ही हासिल कर लिए। ये मुख्तसर कहानी है हमारी आर्मीनिया के खिलाफ जंग की। And they forced our side to liberate the rest of the lands without fighting. That was in brief what was happened. And now I would like you to give the message to the whole. ये जंग यकीनन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब मैं चाहूँगी कि इस जंग से मुतालिक आप कोई पैगाम दें। Tell victory for the whole world. This war once again has shown to the world that being in just position, इस जंग में सबके लिए सबक यही है कि अगर आप हक पर हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। and there is no room other than मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बैनुल-अक़वामी इदारों की करारदादों पर अमल करें। उन पर अमल करके ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमने भी यही किया। that's my short but meaningful, I think, message to the world community. And in the आखिर में मुझे बताएं कि मसला कश्मीर को आज़रबाईजान कैसे देखता है। the Kashmir issue. As we always saying, Azerbaijan highly appreciate Pakistan's brotherhood in our hard times. And we also, अज़रबैजान पाकिस्तान की हमेशा से कदर करता है। हमारे मुश्किल औकात में पाकिस्तान ने हमारा बहुत साथ दिया और मसला कश्मीर पर अज़रबैजान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। अज़रबैजान OIC में कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का रुकन है। हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। per UN Security Council resolutions. Thank you very much, Your Excellency. आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका चैनल अज़रबैजान की सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने भी हमेशा अज़रबैजान की सपोर्ट की है। आपका चैनल इस काविश को जारी रखे हुए है। Thank you very much. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिफेंस अटैची अज़रबैजान कर्नल मेहमान के साथ और आइए इनसे जानते हैं कुछ हक़ाइक़। हेलो योर एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर आपका टाइम। बहुत शुक्रिया। अपने मुल्क को जीत दिलवाने में आपका बहुत अहम किरदार आई रहा। वुड लाइक अस्करी लिहाज से बताएं कि पाकिस्तान की सपोर्ट इस पूरे तनाज़े में आपको कैसी लगी। कोऑपरेशन ड्यूरिंग दिस होल पेट्रियोटिक वॉर। Thank you so much, first of all, for attending our press conference, and thank you very much for this question, which is very valid. पाकिस्तान and Azerbaijan we enjoy. इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर मैं आपका मशकूर हूँ। आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन अस्करी और सियासी ताल्लुकात भाईचारे और दोस्ती पर मबनी हैं। So our independence, Azerbaijan and Pakistan. अज़रबैजान के आज़ाद होते ही पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन अस्करी शराकत दारी का आगाज़ हो गया था। Training, military training, and the military technical cooperation. अस्करी शराकत दारी में मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन शामिल है। बहुत सारे अज़रबैजान के फौजी पाकिस्तानी फौजी इदारों से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। Military trainees, they take part in the military. इसी तरह पाकिस्तानी फौजी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए अज़रबैजान आते जाते हैं। इसी साल पाकिस्तान और अज़रबैजान की अफवाज के दरमियान एक जॉइंट एक्सरसाइज मुनक्किद की गई थी। Military servicemen in Azerbaijan. So
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شراکت داری آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی. اگلے سال ایئر فورس ٹیکنیکل کوآپریشن میں ترکی اور آذربائیجان ایک ایئر فورس جوائنٹ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم پاکستانی ایئر فورس کو بھی مدعو کریں گے. یہ ہمارے ملٹری شراکت داری میں ایک اضافہ ہوگا. اگر بات کی جائے